مجھے کوئی اس کے کہنے میں آر نہیں ہے کہ نئی جنریشن، خاص طور سے جو نئی نسل ہے ہماری، اس کے اندر جس طرح سے ایک ابال سا آیا ہے اردو کی محبت کا، وہ ہمیں جگہ جگہ دیکھنے کو مل رہا ہے. کیا بات ہے، بہت بڑی بات کہی آپ نے. اور مجھے بہت امید ہے نئی جنریشن سے، کیونکہ ایک طرف ہم کو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ کمیونل پالیٹکس نے اردو اور ہندی دونوں کو بہت نقصان پہنچایا، اور دوسری طرف آج بھی وہ کمیونل پالیٹکس ملک میں چل رہی ہے. لیکن دوسری طرف نئی نسل جو ہے اس پالیٹکس سے ہٹ کے ایک زبان کے اثاثے کو، ایک زبان کی کا جو پورا ٹریجر ہے، جو خزانہ ہے ہمارے پاس، اس کو دیکھ رہی ہے، اور اسے یہ معلوم ہے کہ یہ خزانے میں بیش بہا چیزیں تلاش کی جا سکتی ہیں. اس میں سعادت حسن منٹو سے لے کر کے کرشن چندر تک ہیں، اس میں راجندر سنگھ بیدی ہیں، اس میں رگھوپتی صاحب فراق گورکھپوری ہیں، اس کے اندر غالب ہے میر، سب ہیں. تو یہ جو اویئرنیس ہے، جب آنکھیں کھل رہی ہیں، اور خاص طور سے میڈیا نے لوگوں کو پہچان تو کرائی ہے نئی جنریشن کو کہ ہمارے پاس کتنا ٹریجر موجود ہے، کتنا خزانہ موجود ہے، تو اس کے باوجود کہ پچھلی نسل نے بہت نقصان پہنچایا اور ہم سب ذمہ دار ہیں اس کے، نئی نسل جو ہے اس کو بڑی امیدوں کے ساتھ دیکھ رہی ہے. کس طرح سے ینگ جنریشن، جیسے آپ بات کر رہے ہیں، وہ زبان کی طرف متاثر ہو رہی ہے، اور یہی شاید ڈسپائٹ آل دی کلچرل آل دی پولیٹیکل ڈفرینسز ول ٹیک دا کنٹری فارورڈ. یہ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے؟ مجھے یہ صرف محسوس ہی نہیں ہوتا، بڑی امید ہے. جیسا میں بار بار کہہ رہا ہوں، نئی نسل جو ہے وہ کمیونل پالیٹکس، وہ تفرقے کو، نفرت کو ریجیکٹ کرے گی، اس کے خلاف کھڑی ہوگی. مجھے اس کی بڑی امید ہے. اور نئی نسل سے کی جب بات کر رہا ہوں تو میں بات کر رہا ہوں آگے آنے والی کئی پیڑھیوں کی، صرف آج کی پیڑھی کی بات نہیں کر رہا. جو 20 سال کے 25 سال کے ہیں، ان میں تو ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ ایک ایسا بڑا طبقہ ہے ان کا جو اردو کی طرف بہت متاثر بھی ہوا ہے، اور امید کی نظروں سے دیکھ رہا ہے کہ یہاں سے خزانہ مل سکتا ہے ہمیں. دوسرے یہ کہ کسی بھی سماج میں، اور خاص طور سے ہندوستان میں، ہمارے گرین میں ہی نفرت نہیں ہے. ہمارے جو ڈی این اے ہے اس میں نفرت نہیں ہے. یہ باہر کا انویژن ہے. جس طرح سے وائرس ہوتا ہے، ابھی ہم کووڈ کے دور سے گزرے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ مشاعرہ بھی نہیں ہو پایا اتنے دن، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے سانسیں گھٹتی ہوئی سی لگیں، جیسے ہمیں کووڈ کے پیریڈ میں لگی تھی. تو شاید وہ وقت ہم دیکھ رہے ہیں، نئی نسلیں دیکھ رہی ہیں، لیکن اس سے ہم باہر آئیں گے. کووڈ سے باہر آئیں گے، اس سے بھی باہر آئیں گے، اس سے بھی باہر آئیں گے. یہ باہر کا وائرل انفیکشن ہے. میں کمیونلزم کو ایک انفیکشن مانتا ہوں، ایک ڈیزیز مانتا ہوں. بس صاحب، ہمارا جو یہ چینل ہے آواز دا وائس، وداؤٹ پولیٹیکل بیشنگ، وداؤٹ کنٹری بیشنگ، ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ سنکریٹک کلچر کی، شیئرڈ کو ایگزسٹنس کی بات کریں. آپ ایسے چینل کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے؟ ان حالات میں جنہیں میں کہتا ہوں کہ یہ آزادی کی جنگ شروع ہونے کا شروعات کا پیریڈ جیسا ہے، اس وقت اگر ہم دیکھیں تو میڈیا دو حصوں میں بٹ چکا تھا. ایک کانگریس ورنکولر میڈیا کہہ رہے تھے، اور دوسرا وہ میڈیا تھا جو بڑے میڈیا ہاؤسز جو اس وقت پیدا ہو رہے تھے. اس وقت بھی امید ان سے نہیں تھی، امید ورنکولر سے تھی. چھوٹے چھوٹے جو ایفرٹس ہو رہے تھے، جو لوگ اپنے بلبوتے کے اوپر کوئی میگزین نکال رہا تھا، کوئی پرچے نکال رہا تھا، کوئی کتاب لکھ رہا تھا، کوئی چھوٹا سا ایک اخبار نکال رہا تھا. اور اگر آپ دیکھیں تو خاص طور سے شعراء کے جو کلام اس وقت چھپے ہیں، وہ ان چھوٹی جگہوں پہ چھپے ہیں. پہلے جو 1500 لوگوں تک، 1000 لوگوں تک، 2000 لوگوں تک پہنچ پاتے تھے، پر ان کا نمبر اتنا بڑا تھا کہ یہ ایڈ ہو کر کے بہت ہو جاتے تھے. آج مجھے آپ کی چینل کا اس لیے شکر گزار ہوں
کہ یہ آپ لوگ ایفرٹ بنا کسی سپورٹ کے کر رہے ہیں، ویسے ہی جیسے آزادی کی جنگ میں لوگوں نے کیے تھے. بالکل مجھے امید اسی میڈیا سے ہے جو چھوٹی چھوٹی چینل 1000 2000 5000 1 لاکھ لوگوں تک پہنچ رہی ہیں. ان کو اگر ہم ایڈ کریں تو ان کا نمبر بہت بڑا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بلبلوں کی طرح سے ہوں، آج ہیں کل نہ رہیں، لیکن بلبلے رہیں گے ضرور کل ملا کر کے. ایک بلبلا نہ رہے پر کل ملا کر کے یہ بلبلے رہیں گے اور یہ بدلاؤ لائیں گے. بہت بہت شکریہ. کوئی شعر ایسا آپ کو یاد آتا ہے کہ گنگنا دیں جو آپ کا پسندیدہ ہو، وقت پر، حالات پر، اردو پر، محبت پر؟ اسی سے ہی شروع کرنے جا رہا ہوں کہ یہ مت بھولو اگلی نسلیں روشن شعلہ ہوتی ہیں، آگ کو رے دو گے چنگاری دامن تک تو آئے گی، آگ کو رے دو گے چنگاری دامن تک.